زازان الکندی بھی ایسے ہی بنے تھے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹاپ سنگر تھے یہ زازان الکندی، آج محدثین میں ان کا نام ہے. تو یہ گٹار ہاتھ میں تھا اور جو کچھ کرنا چاہ رہے تھے کر رہے تھے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اس کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا یا زازان لو كنت تقرأ القرآن لأنت أنت. زازان اگر کاش تم قرآن پڑھو تو کتنا پیارا پڑھو. وہ ہاتھ کا جھٹکا تھا اور یہ بات تھی جو دل میں گئی. زازان کے لیے پوچھتے ہیں من ھذا، یہ کون تھا؟ ہم نے کہا آپ کو پتہ نہیں، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہتا ہے صاحب رسول اللہ، یہ اللہ کے رسول کا صحابی جو عبداللہ ہے. ہم نے کہا جی ہاں. گٹار کو وہیں پھینکا، دوڑا پیچھے. کہا ایسے نہیں، اللہ سے توبہ کر لو. پھر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی پڑھنے بیٹھے اور اللہ عز و جل نے ان کو محدث بنا دیا. بعض دفعہ ایک کلمہ، ایک دعا، ایک پہلو اخلاص کے ساتھ انسان کرتا ہے اور ایک نہیں سینکڑوں لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو جاتی ہیں. یہ فضیل ابن عیاض یہ وہ شخص ہے جس کی تربیت کے بارے میں اگر کسی نے کسی کی سوانح حیات پڑھنی ہو تو فضیل ابن عیاض جو قاضی تھے ان کی زندگی بھی پڑھے. یہ کون تھے جب تک اللہ نے سمجھ نہیں دی؟ رات کو چوری اور ڈکیتی یہ ان کا مشغلہ تھا. ایک رات اپنے گھر سے نکلے اور جو ہی ایک گھر میں پہنچے دیوار پھلانگتے ہیں تو آگے ایک پڑھنے والا یہ پڑھ رہا تھا أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. ابھی بھی ایمان والوں کا وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے. وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ. جب یہ آیت سنی اس قاری قرآن کی جو تہجد پڑھ رہا تھا رک گئے اور وہ رو رہا تھا اور پڑھ رہا تھا. جب دوسری مرتبہ سنی، تیسری مرتبہ تو چیخ لگا کے کہتے ہیں رب قد آن، رب قد آن. اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اب دل نرم ہونے چاہیے. واپس لوٹے، توبہ کی اور پڑھنے لگ گئے. آج جب بھی کوئی تربیتی بات ہوتی ہے تو فضیل ابن عیاض کا نام آتا ہے. بلکہ فضیل ابن عیاض کو اللہ نے پھر اتنا نیک کیا، ایک دن بیٹھے بیٹھے اللہ سے 2 شرطیں لگا بیٹھے. کہتے اللہ 2 وعدے تو میرے پورے کر دے، 2 میں وعدے کرتا ہوں. پہلا وعدہ یہ ہے کہ میرے بیٹے کو مجھ سے بھی نیک بنا دے، میں تیرے ہر فیصلے کو مسکرا کے قبول کروں گا. دوسرا وعدہ مجھے جنت کی بشارت دے دے، میں پوری زندگی تیری نافرمانی نہیں کروں گا. ہوا یہ، ادھر دعا کی، صبح تہجد کے لیے اٹھے، دیکھا کہ بیٹا پہلے تہجد پڑھ رہا ہے. وہاں اس سجدے میں گر گئے. اللہ تو نے تو 1 منٹ نہیں لگایا، وعدہ پورا کر دیا. یہی بیٹا جس کے لیے مدت سے دعائیں کرتے تھے، رب سے وعدہ کیا، اللہ نے ان سے پہلے باپ سے پہلے ان کو تہجد پہ کھڑا دکھا دیا. کچھ مدت کے بعد یہ بیٹا فوت ہو گیا. لوگوں نے آ کے خبر دی تو مسکرا کے کہتے ہیں الحمدللہ انا للہ و انا الیہ راجعون. لوگوں نے کہا اتنا نیک بیٹا فوت ہو گیا اور آپ کو پرواہ نہیں ہوئی. پھر مسکرائے اور کہتے ہیں تو میں نہیں بتا، یہ میرے اور میرے رب کے معاملے ہیں. جب اس نے دیر نہیں لگائی میرا وعدہ پورا کرنے کے لیے تو یہ تو پہلا ہی فیصلہ تھا، تو میں نے بھی اس کو مسکرا کے ہی قبول کرنا تھا.
میں تو اب دوسرے وعدے پہ جا رہا ہوں، کب مجھے اللہ کی طرف سے یہ خوشخبری مل جائے کہ تم جنتی ہو، میں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی۔ ان 3 واقعات سے جو سند سے میں آپ کے سامنے لینا چاہ رہا تھا، شعبہ سے ہم چلے اور آدم نبیات سے، دین کے لیے سلف نے جتنی محنتیں کی ہیں، آج ہماری اس طرح کی کوئی محنت نہیں ہے۔ یعنی میں اور آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں، کیا میں اور آپ 11 اور 13 دن پتے کھا سکتے ہیں؟ اور کچھ چیز ہی کوئی نہیں کھانے کی، لیکن چھوڑا نہیں ہے پڑھنا۔ اور امام شعبہ سے لے کے جو آپ نے 3 واقعے سنے، آپ جو یہاں پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں، اللہ ذوالجلال کی کلام، اس کے محبوب کی کلام، اس کو ہلکا نہ جانیے۔ ہو سکتا ہے، اور یہ بعید نہیں ہے، جس طرح امام بخاری اپنے استادوں پہ فائق تھے، ہو سکتا ہے میں آپ کو اتنی اچھی بات نہ بتا سکوں، یا میری زبان میں اتنی تاثیر نہ ہو، آپ کے ایک کلمے سے کتنے خاندان جنت کی راہ پہ چل پڑے۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، آپ اس نظریے سے سنا کریں کہ ہم نے یہ بات جتنی دیر اللہ نے زندگی دی ہے، اس کو اچھے پیرائے میں صحیح آگے منتقل بھی کرنی ہے، اور اس کے لیے لوگوں کو تیار بھی کرنا ہے۔ یہ وہ منہج ہے جس منہج کے اوپر چلتے پھر انسان کو برکتیں ملتی ہیں۔ جب میں یہ چاہتا ہوں کہ میری ایک فیکٹری ہو، پھر اس کی فرنچائز ہوں، میں یہ کیوں نہیں چاہتا کہ میں سویا ہوتا ہوں اور جب اٹھ کے دیکھتا ہوں میسج آیا ہوتا ہے کہ ٹرانسفر جو ہے وہ ہو چکی ہے، ٹرانزیکشنز ہو چکی ہیں، خوشی ہوتی ہے۔ جی میں نے کل کہا تھا ساتھی کو کہ آپ کے پاس سامان میں نے فیکٹری سے بھجوایا، ابھی تک پیمنٹ نہیں پہنچی، ماشاءاللہ اس نے بھجوا دی۔ تو کتنا اچھا ہو آپ تو سوئے ہوئے ہوں اور آپ سے سیکھنے والے پڑھا رہے ہوں، اور جب آپ سو کے بیدار ہوں تو آپ کے نام اعمال نیکیوں سے بھرے ہوئے ہوں۔ یہ بھی سوچنا چاہیے انسان۔ تو میری اللہ حضر جلال سے دعا ہے، اللہ حضر جلال آپ کے ہاتھوں اور آپ کی زبانوں پہ خیر کو جاری فرمائے۔ امام شعبی کا نام آیا ہے، یہ واحد وہ شخص ہیں جنہوں نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے۔ 500 صحابہ کو، کتنا یہ سعادت مند ہے۔ اور مجھے ان کی بات یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا پیارا بنایا تھا، یہ اپنی بات کا وزن کرتے تھے۔ ایک بات بنی ہوئی نا، پہلے تولو پھر بولو، یہ اگر مثال فٹ ہو سکتی ہے تو کہنے والے کہتے ہیں شعبی پہ فٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بھی سوال کر دیتا تو ضروری جواب دیتے، لمبا جواب نہ دیتے۔ ایک شخص نے، ویسے تو حدیث بھی کہتی ہے، قرآن بھی کہتا ہے، مناسب سوال کرنے چاہیے، کسی کو چیک کرنے کے لیے سوال نہ کیا کرے۔ امام نووی کہتے ہیں السائل تعنتا لا یستحق الجواب، جو صرف آپ کا علمی پیرامیٹر چیک کرنا چاہتا ہے یا آپ کو دیکھنا چاہتا ہے کہ کتنی اس میں گہرائی ہے، سوال کرے تو اس سوال کے جواب کا مستحق نہیں ہے۔ سوال جو ہے وہ کرے جس سے آپ کے عمل میں اضافہ ہو، اس سے آپ کی زندگی خوبصورت ہو۔ اغلوطات کے بارے میں سوال نہ، پہیلی نہ ہو، مفروضہ نہ ہو، خود سے کشید کیا ہوا سوال نہ پیش کرے۔ ایسا سوال جس سے آپ کی زندگی میں کوئی فائدہ مرتب ہو، کوئی ثمرات ملیں آپ کو۔ ان کے پاس ایک شخص آیا اور آ کے کہتا ہے آپ نے 500 صحابہ کو دیکھا ہے، سنے آپ کے پاس علم بڑا ہے، بتاؤ ذرا شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟ اور ایسے سوال آپ سے بھی کچھ لوگ شاید کرتے ہوں۔ خیر مہربان لوگ ہیں، وہ ہم سے تو کر ہی لیتے ہیں۔ کبھی کوئی پوچھ لے گا کہ آدم علیہ السلام کا نکاح کس نے پڑھایا، اور کبھی کچھ پوچھ لیں گے۔ تو امام شعبی سے انہوں نے یہ تو نہیں پوچھا، انہوں نے کہا کہ آپ یہ بتائیں شیطان کی بیوی کا کیا نام ہے؟
شاید کوئی پاکستانی ہوتا تو وہ کہتا بھائی آپ نے کوئی اس کی بیوی کو ای میل کرنی ہے، کوئی رشتے کی بات کرنی ہے، آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ 100 حجتیں کرتے. تو انہوں نے ایک ہی جواب دیا، ذاک عرس ما شہدت. اصل میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. اگر میں نکاح میں شریک ہوتا تو نام کا پتہ چل جاتا، لیکن میں نکاح میں شریک نہیں ہو سکا. تو یہ ایک بہت بڑا سبق بھی ہے میرے اور آپ کے لیے، ضروری بات اور خوبصورت بات. یہ ایک مسلمان کا منہج ہونا چاہیے. حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، علیک بحسن الخلق وطول الصمت. حسن اخلاق اور لمبی خاموشی کو اختیار کر لو. کیوں؟ فوالذی نفسی بیدی ما تجمل الخلائق بمثلہما. اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، حسن اخلاق اور لمبی خاموشی سے بڑھ کے دنیا میں کوئی خوبصورتی ہے ہی کوئی نہیں. جہاں شادی کا قصہ ہے، یہاں ہماری حدیث کا آج تھیم بھی یہ ہے کہ کامل مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے لوگ محفوظ رہے. اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. یہ حدیث کا تیسرا حصہ ہے. حدیث کا متن، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ والمہاجر من ہجر ما نہى اللہ عنہ. حدیث کا چوتھا حصہ، حدیث کو یاد کرنے کی فضیلت. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان آپ نے گزشتہ مجالس میں بھی سنا، نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا. اللہ شادابی عطا کرے، تر و تازگی عطا کرے اس انسان کو جو ایک حدیث، مقالتی ایک بات، شیئن کوئی بھی کلمہ اللہ کی رسول کی مبارک زبان سے نکلا ہے وہ سنتا ہے، پھر اس کو یاد کرتا ہے، پھر صحیح آگے پہنچاتا ہے کہ دنیا میں بھی اللہ ذوالجلال اس کو تر و تازگی عطا کریں گے اور قیامت کے دن بھی اس کا چہرہ چمکتا ہوگا. پانچواں پہلو حدیث کا ترجمہ. المسلم، مسلم اسلام کو قبول کرنے والا، مسلمان. الف لام، یہاں چونکہ علم سیکھنے ہم بیٹھے ہیں، الف لام کی 4 قسمیں ہیں جو آپ کو پوری کتاب میں کام آئیں گی. ایک ہوتا ہے الف لام استغراق کا. ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں دنیا کے کونے کونے میں جو بھی تعریف ہوگی اس کے لائق ہے تو صرف ایک اللہ کی ذات ہے. مستغرق اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز میں ڈوب جانا. تو اللہ کی تعریف اگر تعریف کا کوئی لائق ہے ذات تو وہ خالق کی ذات ہے. تو یہ الف لام استغراق کا ہے. ایک الف لام استغراق کے لیے ہوتا ہے اور ایک الف لام جنس کے لیے ہوتا ہے. والعصر ان الانسان، الانسان کا الف لام یہ جنس کے لیے ہے. پوری کی پوری انسانیت خسارے میں ہے. اگر کوئی خسارے سے بچ سکتا ہے الا الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وعمل الصالحات، جو نیک اور صالح عمل کرے، وتواصوا بالحق، اور جو حق کی تلقین کرے، وتواصوا بالصبر، اور جو صبر کی تلقین کرے. 4 چیزیں اختیار کرنے سے انسان خسارے سے بچ سکتا ہے: ایمان، نیک عمل، حق کی دعوت اور صبر کی دعوت. جب انسان دیتا ہے تو یہ خسارے سے بچ جاتا ہے. جو یہ 4 کام نہیں کرتا
کیونکہ قرآن نے کہہ دیا ہے، اللہ نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی کہ پوری انسانیت جو ہے وہ خسارے میں ہے۔ تو یہ الف لام جو ہے یہ جنس کا ہے، اور اس سے بھی ہمیں ایک اور بہت بڑا فائدہ ملا کہ ہمیں آگے پہنچانے سے، خسارے سے نکلنے کی راہیں بھی ملیں گی۔ اس لیے جو سنا کریں، کم از کم سب سے پہلے اپنے گھر جا کے یہ سبق ضرور ان کے کانوں تک پہنچایا کریں، اور اپنے دوست احباب سے گفتگو کرتے کرتے 2 منٹ ان سے گزارش کر لی، آپ پسند فرمائیں گے کہ میں آپ کو ایک حدیث سنا دوں؟ 1 سنائیں گے، 2 سنائیں گے، نہ جانے اللہ اس کے ہاتھ پہ کتنی خیر رکھ دے اور وہ مجھ سے اور آپ سے بھی زیادہ دین کا کام کرنے لگ جائے۔ مجھے وہ بات یاد آ گئی، اس وقت شیخ عبدالرحمن عریفی سعودیہ میں بہت بڑے داعی ہیں، آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے ٹویٹر پہ اس وقت 71 لاکھ لوگ موجود ہیں۔ وہ شخص جب گفتگو کرتا ہے تو یوں محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صحابہ کے قصے بیان کریں یہ پاس ہی بیٹھے تھے، ایسی اللہ نے صلاحیت دی، اور وہ جیل میں جا کے درس دے رہے ہیں۔ بلکہ 4 سال پہلے انہوں نے ایک بہت بڑا حفلہ، جس کو ہم اجتماع کہتے ہیں، کن کا کیا؟ جو صرف افیم اور چرس پینے والے تھے یا اس طرح سگریٹ نوشی میں مبتلا تھے، اور ساتھ انہوں نے کچھ تجار کو بلایا، لو بھی جو وعدہ کرتا ہے کہ میں یہ سگریٹ نوشی چھوڑتا ہوں اور قرآن حفظ شروع کروں گا، اس کو میں 2015 تھا غالباً یا 16 نئی گاڑی کی چابی دیتا ہوں۔ اور ایسا کیا، اور آئندہ سال جنہوں نے وہ چابی لی تھی انہوں نے آ کے کہا کہ ہم سے قرآن سنے، ہم نے قرآن مکمل کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تو ردی کا مال، ان سے بات ہی نہیں کرنی۔ نہیں، آپ انسانیت کو جہنم سے بچانے کے لیے ہر وقت آپ کو قلق ہونی چاہیے، کس طرح کسی کی خیر خواہی اور ہمدردی میں کر سکتا ہوں۔ شیخ عبدالرحمن عریفی نے 2 قصے بیان کیے ہیں جو اتنے عجیب قصے ہیں۔ کہتے ہیں ساتھی افریقہ میں دعوت کے لیے گئے، بہت لمبا قصہ ہے، میں مختصر کیے دیتا ہوں۔ جب شام کو آئے تو ایک عورت آ گئی، اس نے دروازہ نوک کیا، انہوں نے دروازے سے کہا ارجعی، لوٹ جاؤ، تمہیں پتہ نہیں میں مسلمان ہوں؟ اس نے کہا مجھے پتہ ہے، مجھے آپ سے کوئی غرض نہیں ہے، میں صرف آپ کو دعوت دینے آئی ہوں۔ اس نے عیسائیت کی کتابیں پکڑی ہوئی تھی، کہتی ہے کتابیں لے لو، میری دعوت سن لو۔ میں کہا میں مسلمان ہوں، میں عیسائیت کی دعوت کیسے سنوں گا؟ اس نے کہا نہیں آپ میری بات سنیں۔ خیر اس نے دروازہ بند کیا تھا، بیٹھ گیا۔ اس نے جب دیکھا کہ کوئی راستہ نہیں، کتابیں اس نے وہاں رکھی، دروازے کے ساتھ اس نے کھڑے ہو کے آدھ گھنٹہ عیسائیت کی تبلیغ کی۔ شیخ کہتا ہے میں نے کہا لیش تتعبی نفسک، کیوں اپنے آپ کو تھکا رہی ہو؟ میں مسلمان عیسائی کیسے ہوں گا؟ اس نے کہا تم مسلمان ہو، عیسائی ہو یا نہ ہو، میں نے آج اپنی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیا۔ آج کے دن بھی میں نے دعوت اپنے دین کی دی ہے، کم از کم مجھے نیند سکون سے آ جائے گی۔